जन्नतुल बक़िया ऐ 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 जन्नतुल बक़िया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला हमें तरोताज़गी अता करती है। करबला हर कठिन दौर के अंदर हयात का नाम है। करबला शराफत व पाकीज़गी का नाम है। पीर का दिन दो इमाम ताहरीन अलैहिस्सलाम, इमाम हसन अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दिन, दोनों मासूमीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाज़ी में रहे। 6 शव्वाल उल मुकर्रम है, 15 अप्रैल 2024 ईस्वी। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1458 हदिया करने लगे हैं मासूमीन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। आज हमारे साथ 2 मेहमान मौजूद हैं स्काइप कॉल पर। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद हैं नूहावा मनकबत खां, काशिफ इसराफ साहब, गुजरांवाला, पंजाब, पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम जनाब काशिफ इसराफ साहब। या अली मदद। कैसे हैं? खैराफियत से इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? ठीक हैं। करम मौला का एहसान है। इस वक्त आपकी आवाज़ करबला मोहल्ला में मौजूद है। और जिस तरीके से आप जानते हैं कि हमने प्रोग्राम के टाइटल को करार दिया है बकी की वीरानी कब तक, तो जन्नतुल बकी हमारे दिलों की वो सोजिश का नाम है जिसे शहीद कर दिया गया पिछली सदी के अंदर। तो चाहूँगा मौला की बारगाह के अंदर इस पुरअलम वाक़े की याद के तौर पर हदिया अक़ीदत पेश कीजिएगा। बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइएगा। आए रसूल फातिमा बहुत सताया है। आए वादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। उस घर को जलाने आए हैं जिसके घर में कुरान आया है। हाय बादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत आया है। रसूल उम्मत ने फातिमा को बोली फिजा से सताना दो ना कुछ तो शर्म रो। देख जिसको नबी खड़े रहते उसको दरबार में खड़ा न करो। हम रोई जब लाडले मुहाम्मद मुस्कुराया है। वादे रसूल उम्मत ने फातिमा को बहुत सताया है। शायद कॉल में कुछ थोड़ी प्रॉब्लम थी, कॉल कट गई। जी बिस्मिल्लाह, इनायत फरमाइए। झुटला दिए हैं लाल उसे
کے جانے کیسا سلوک کر ڈالا، پل میں ہو گئے سفید بال اس کے، گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنا ہے، امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، تیری ہمت کا نام ہے زینب اور شبیر ہے اسے تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بی تیری طرح ظلم سے کے دی بچایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، جو اجر سیدہ نے ہے کوئی لگایا، جب مسلمانوں نے کیا حملہ، یوں لگا فاطمہ کو دروازہ، زخمی پہلو سے پاک بی بی نے مر کے بھی ہاتھ نہ اٹھایا ہے، ہائے باد رسول کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہاتھ اماں تیرے جنازے کو میں نہ اس وقت تک لگاؤں گا، نہ بلائے گی جب تلک مجھ کو بولے شبیر میں نہ آؤں گا، گھر میں کوہرام ہو گیا برپا، شاہ کو بی بی نے جب بلایا ہے، ہائے باد رسول امت نے
فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ اس کے گھر کو جلانے آئے ہیں، جس کے گھر میں قرآن آیا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ بولی فضائی سے ستانا، جھڑکیاں دو نہ کچھ تو شرم کرو، دیکھ جس کو نبی کھڑے رہتے اس کو دربار میں کھڑا نہ کرو۔ گر کے بے ہوش ہو گئی زہرا، حال زینب کو جب سنایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ تیری ہمت کا نام ہے زینب، اور شبیر ہے صبر تیرا، تیرے آنسو سجاد کے آنسو اور سکینہ میں ہے اثر تیرا، تیرے بچوں نے بی تیری طرح ظلم سہ کے یہ دی بچایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ نہ حسن ڈر ہے کوئی معاشر کا، اور نہ خوف ہے جہنم کا، ہم آزاداروں کو تو بس بی بی آسرا ہے بہت تیرے غم کا، قسم غازی کی خوش نصیب ہے وہ جس کے دل میں یہ غم سمایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے، ہائے باد رسول امت نے فاطمہ کو بہت ستایا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر بھی اضافہ فرمائے۔ حق بنتا ہے اہل بیت علیہم السلام کا ذکر کیا جائے، اور جس طریقے سے آپ نے توسل کیا یقیناً محبت کا نذرانہ ہے۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے، اگر کچھ اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں بسم اللہ عنایت فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ۔ آپ تک میری آواز شاید نہیں پہنچی۔ آپ کے پاس کچھ وقت ہے، اگر کچھ اور مولا کی بارگاہ میں ہدیہ کرنا چاہیں تو آپ کے پاس وقت ہے، بسم اللہ۔ بسم اللہ۔ اکبر تجھے کربل کی سحر اکبر تجھے کربل کی سحر رہی، تجھ جیسے موعظہ کو تجھ جیسے
سے مؤذن فجر ڈھونڈ رہی ہے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے کربل کی ڈھونڈ رہی ہے کبھی نانا کے روزے پہ کبھی باب شہر پہ کبھی نانا روزے کبھی باب شہر پہ تغرا تیرے آنے کی تغرا تیرے آنے خبر ڈھونڈ رہی ہے اکبر کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر کبھی نانا کے روزے پہ کبھی باب شہر پہ کبھی نانا کے روزے پہ کبھی باب شہر پہ تغرا تیرے آنے کی تیرے آنے کی خبر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے سحر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کی سحر رہی ہے کہاں سویا گرم ریت پہ ہے چاند ہے کہاں سویا گرم ریت پہ ہے چاند سرس گئے ماتے اندھیروں میں ماتے اندھیروں میں قبر ڈھونڈ رہی ہے کربل کی سحر اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے اے میرے جمالال ذرا کے جانا اے میرے جمالال ذرا دیکھ کے جانا برتی مکتب میں برتی تیرا مکتب میں جگر ڈھونڈ رہی ہے اکبر کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ہے نہ دیکھا شباب ایسا نہ ہے دیکھی جوانی نہ دیکھا شباب ایسا نہ ہے دیکھی جوانی خود موت بھی اب تیرا خود موت بھی اب تیرا ہجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے اکبر تجھے کربل کی سحر ڈھونڈ رہی ہے تجھ جیسے مؤذن کو تجھ جیسے مؤذن کو فجر ڈھونڈ رہی ہے اکبر کربل کی سحر اکبر تجھے کربل کی سحر اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے یہ آپ کا اپنا پروگرام ہے جب جب موقع ملا مولا کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کرنے کے لیے دعوت دینے کا شرف حاصل کرتا رہوں گا اور امیدوار رہوں گا آپ بھی ہم نوائی فرما کر اس مقدس محفل کو آباد رکھیں گے سدا آباد رہیں سدا شاد رہیں
یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ منقبت خان جناب کاشف اسراف صاحب گجرانوالا پنجاب پاکستان سے۔ خداوند متعال آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ اور جس طریقے سے آپ جانتے ہی ہیں ایام جنت البقیع ہیں، جنت باغ کو کہتے ہیں، بقیع وہ بقعہ جہاں پر اہل بیت علیہم السلام کے روضے قائم ہوئے۔ اب کچھ ایک کتاب سے میں آپ کے حضور تھوڑا سا بقیع کا تعارف پیش کرنے لگا ہوں، جس میں ایسی جگہ کو کہا جاتا ہے جہاں مختلف قسم کے جنگلی درخت پائے جاتے ہیں، اس مقام کو بقیع کہا جاتا ہے۔ اس مقام کو بقیع اور بقیع غرقد کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ غرقد کی وجہ اس میں یہی ہے کہ یہاں پہ کانٹے دار درخت پایا جاتا تھا، جھاڑیوں دار کانٹے دار درخت پایا جاتا تھا، جس کی وجہ سے بقیع غرقد کہا گیا۔ بقیع وہ علاقہ جہاں پر بہت درخت پائے جاتے ہیں جنگلی، اور غرقد وہ کانٹے دار جھاڑیوں کا درخت تھا، جس کی وجہ سے بقیع غرقد کہا گیا۔ جنت البقیع کون سا مقام ہے؟ اب کافی سارے ناظرین ایسے بھی ہو سکتے ہیں، شاید کوئی ایسا ہو جسے نہ معلوم ہو، بہرحال بچوں کے لیے بھی ہو سکتی ہے یہ بات۔ مدینہ منورہ کا وہ قبرستان جو اس کی سرزمین کو بقیع کہا جاتا ہے، جہاں قدیمی قبرستان ہے، اسے جنت البقیع کہا جاتا ہے عام زبان کے اندر۔ اسے ہمارے یہاں اردو کے اندر تھوڑا سا تلفظ تھوڑا بکڑے بقیہ بھی کہہ دیتے ہیں، بقیہ یہ ہے سے ہو جائے گا، بقیت اللہ جس طریقے سے ہوتا ہے وہ اور چیز ہے۔ بہرحال اردو کا ایک تلفظ ہے اپنے حساب سے۔ بقیع وہ جنت البقیع اصل میں تو بقیع ہے، بقیہ کہہ دیا جاتا ہے۔ بہرحال جس طریقے سے ہر زبان کا ایک اپنا تلفظ ہوتا ہے، لہجے ہوتے ہیں، اس اعتبار سے کچھ کہہ دیا جاتا ہے، ورنہ اصل میں جنت البقیع عین ہے آخر میں۔ اس کا محل وقوع کہاں ہے؟ پہلے تو یہ مدینہ منورہ کی آبادی سے باہر مسجد نبوی کے مشرقی سمت میں واقع تھا۔ دیکھیں جہاں پہ بھی آپ جائیں ایک ملک کا مشرق ہوتا ہے، اور کچھ شہروں کے جب ملک کے اندر جاتے ہیں تو وہاں پہ شہروں کے مشرق ہوتے ہیں۔ تو جس طریقے سے آج جو عربستان سعودی کہا جائے یا سعودی عرب کہا جائے، اس کے اندر جو مدینہ منورہ کا علاقہ ہے وہ اس کے مشرق کی جانب جو علاقہ ہے وہاں پہ یہ واقع ہے، اور اس کے اطراف میں ظاہری بات ہے مکانات تھے کیونکہ مسجد کے ارد گرد تھے۔ 3 صدی میں جب مدینہ منورہ کی فصیل یعنی چاروں طرف جو دیوار بنی ہوئی تھی کہ تعمیر ہوئی تو یہ قبرستان اس سے ملا ہوا تھا۔ یعنی پہلے تو یہ تھا کہ یہ قبرستان دیوار سے باہر تھا، مسجد ہے، مسجد کی مشرقی جانب ہے، شہر کے باہر ظاہری بات حفاظت کے لیے حفاظتی اقدام کے طور پر دیوار بنائی جاتی تھی، تو یہ جو باہر والی دیوار تھی یہ اس سے ملا ہوا تھا۔ 3 صدی میں اس دیوار کی متعدد بار تعمیر بھی کی گئی تھی، اور آخری بار یہ جو تجدید ہوئی یہ عثمانی ترکوں نے کی تھی۔ اس دور میں سلطان سلیمان کے زمانے میں ہوئی تھی، یہ سلطان سلیمان نے کی تھی، اور جب ملک میں امن و امان قائم ہو گیا تو اس فصیل کو دوبارہ منہدم کر دیا گیا۔ اب اس کا قبرستان بقیع کا موجودہ حدود اربع کیا ہے؟ عصر حاضر میں شہر مدینہ کی توسیع کے بعد جنت البقیع شہر کے وسط میں قرار دیا گیا ہے، یعنی شہر اتنا پھیل گیا ماشاءاللہ، مدینہ منورہ ہے، بالآخر نور برستا ہے یہاں پر، تو شہر اتنا پھیل گیا ہے جن کے سبب سے نور پھیلتا ہے یہاں پر اس مدینے میں، وہ بقیع غرقد کے اندر مدفون ہیں، وہ شہر کے بیچ میں آ گیا ہے۔ مسجد نبوی اور جنت البقیع کے درمیان صرف ایک سڑک کا فاصلہ رہ گیا۔ پہلے کہاں مسجد نبوی ہوتی تھی، پھر گھر ہوا کرتے تھے ارد گرد، پھر شہر کے باہر کی فصیل، پھر کہیں جا کے قبرستان تھا۔ اب آبادی اتنی بڑھ گئی ہے کہ وہ مکان سب مسجد کے اندر شامل ہو گئے۔ دیکھتے ہیں نا مسجد نبوی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ آ گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ ان کے حجرہ مبارک کے اندر تھا، ان کے اپنے ذاتی گھر کے اندر تھا۔ تو بہرحال تو یہ ہوا کہ اب مسجد نبوی اتنی پھیلی کہ پھیلتے پھیلتے وہ سارا شہر مدینے کا مسجد میں ہی آ گیا ہے تقریباً، اور اس مسجد
اور جو فصیل کے باہر ہوا کرتا تھا قبرستان، اب وہ فصیل اتنی پھیل گئی ہے کہ وہ قبرستان کے ساتھ لگتی ہے، مسجد کی دیوار کے ساتھ لگ جاتی ہے، اور وہ علاقہ بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ یعنی پہلے جنت البقیع الگ تھی، اور کافی ساری قبور ایسی بھی تھیں جو اس جنت میں نہیں تھیں، لیکن جب یہ پھیلا، قبرستان اتنا پھیلا، تو کافی ساری وہ قبور جو اس میں شامل نہیں تھی وہ بھی اس کے ساتھ ملا دی گئی ہیں۔ جنت البقیع میں پہلی اسلامی شخصیت کون مدفون ہوئے تھے؟ جنگ بدر کے بعد سب سے پہلے جو صحابی دفن ہوئے، صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، عثمان بن مضعون، میم زوئے ہے، زوئے مضعون کی وفات کے موقع پر نبی اکرم نے انہیں یہاں پر دفن کرنے کا حکم دیا تھا، جو آپ کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی تھے۔ اور پھر ان کی قبر جب دفن ہوئے تو ظاہری بات ہے علامت کے طور پر اتنا تو وہ تھا نہیں، تو پتھر ان کے اوپر قرار دیا گیا، پھر اس کے اور حکم دیا کہ ان کی اطراف میں باقی مرحومین کو دفن کیا جائے، یعنی یہ جناب عثمان بن مضعون جو تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی قبر کے ارد گرد کہا گیا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی قبر کے ارد گرد باقی مرحومین کو دفن کیا جائے۔ اور بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ اسعد بن زرارہ کو بھی پہلا مدفون یہاں کا قرار دیا گیا ہے۔ شاید کی توجیہ اس طریقے سے ہو سکے کہ بقیع میں دفن ہونے والے انصار کی پہلی شخصیت اسعد بن زرارہ کی ہو، پہلے یہاں پہ جو مہاجرین میں سے دفن ہوئے وہ شاید عثمان بن مضعون تھے، اور جو انصار میں سے دفن ہوئے وہ اسعد بن زرارہ تھے۔ قبر جناب ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اسی قبرستان کے اندر ابراہیم ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول خدا کے وہ پیارے فرزند جنہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسین علیہ السلام پر قربان کیا، جناب، اور انہیں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرزند کو جناب عثمان بن مضعون کے پہلو میں دفن کیا، یعنی ساتھ ہی قبر ان کی موجود ہے۔ اس طرح بقیع میں نسل پیغمبر اسلام کی دفن کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ پہلے یہاں پہ صرف صحابی تھے، ایک صحابی مہاجرین میں سے تھے جو عثمان بن مضعون ہوئے، پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند وفات پا گئے تو انہیں بھی دفن کر دیا گیا۔ بقیع میں مدفون ائمہ علیہم السلام کون کون ہیں؟ ہمارے 12 جانشینوں میں سے 4 ہمارے پیارے ائمہ طاہرین علیہم السلام بقیع میں مدفون ہیں۔ 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام کون کون سے ہیں؟ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام، امام علی زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، یہ 4 ائمہ طاہرین علیہم السلام بقیع میں مدفون ہیں۔ اور ایک احتمال کے مطابق صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کی قبر مطہر بھی اسی قبرستان میں ہے۔ ان قبروں پر بنے ہوئے قبہ مطہرہ کو آل سعود کی ظالم و جابر حکومت نے منہدم کر دیا تھا۔ عالم اسلام اس عظیم سانحہ پر ہمیشہ سوگوار رہتا ہے، اور یہ ایک بہت ہی پیارے روضے بنے ہوئے تھے، مومنین اپنی محبت کے اظہار کے، بہرحال یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اسی یاد کے طور پر ہم یہ ہفتہ منا رہے ہیں انہدام جنت البقیع، بقیع کے جو وہ روضے، وہ صحابیوں اور ائمہ طاہرین علیہم السلام اور معصومین علیہم السلام اور رسول کے فرزند کے روضے جو کہ مومنین نے مدتوں تعمیر رکھے، ان کا احترام کیا گیا، کسی کافر کو جرأت نہ ہوئی، نام نہاد مسلمانوں نے انہیں شہید کر دیا۔ بہرحال پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کے اس مشکل مرحلے اور اس مصیبت کی گھڑی کے اندر ہم مولا کے ساتھ ہیں، اور دعا کرتے ہیں ہم ہمیشہ ہی مولا کے ساتھ رہیں۔ پروگرام کا آخری وقت ہے، اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا، اللہم عجل ولیک الفرج۔ اے جنت البقیع، اے جنت البقیع۔